یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک شاگرد کو اپنے استاد کے بارے میں اظہار خیال کا موقع ملتا ہے۔ 1963 میں پروفیسر مسعود الدین صدیقی صاحب کی سائنس کالج میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے تشریف لائے۔ بہت بھاری بھرپور شخصیت تھی، لفظی معنوں میں بھی جسمانی معنوں میں بھی کمال کے آدمی تھے۔ استاد تو وہ کمال کے تھے ہی، انسان اور بہت بڑے تھے۔ اور استاد کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم میں اپنی مضمون میں جو دسترس رکھتا ہو اس سے رویہ شاگردوں سے کیسا ہے۔ کتنے شفیق تھے وہ کہ ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، ہر وقت ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اور اساتذہ میں بھی بہت پاپولر تھے۔ وہ انگریزی کے تو استاد تھے ہی، انگریزی میں تو ان کی جو علمی دسترس تھی، جو ان کی قابلیت تھی، اس کو تو مجھ جیسا ایک نالائق آدمی کا بیان کر سکے گا۔ وہ اردو ادب کی بھی بہت بڑے ماہر تھے۔ میرے ان سے ایک دو ذاتی واقعات ہے۔ ایک دفعہ ڈی کالج میں ہر سال ایک شامیں ہوتی تھی جو سوشل ایوننگ کے نام سے ہر کلاس کی ہوتی تھی۔ ایک ایسی ایوننگ میں پروفیسر مسعود الدین صدیقی صاحب تشریف فرما تھے، انگریزی کے اور اساتذہ ڈی کے پروفیسر ظفر علی رضوی، محبوب علی خان صاحب، یہ انگریزی کے اساتذہ تھے، اردو کے پروفیسر ہاشم جلانی صاحب۔ ڈی کالج اساتذہ کے معاملے میں ایک بہت ہی منفرد جگہ تھی۔ تمام مضامین میں وہاں کو اساتذہ تھے، صاحب، کمانی صاحب، جوہر صاحب، فزکس میں سرور الزبیری، جناب صدیقی اور زوجی میں پروفیسر زید الرحمان بہت طالب علم، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ شخصیت استاد کی۔ استاد کی شخصیت وہ شخصیت ہوتی ہے کہ اس انداز سے چاہتے ہیں اور نوکری ضرور کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو جو کتابوں سے پڑھی کی انگریزی میں وہ تھی این اپروچ ٹو انگلش لٹریچر۔ اس میں دوست کے حصے میں مجھے زیادہ نہیں وہ یاد رہتے تھے، لیکن جیسے شیکسپیئر کا ایک سالڈ تھا لو، ایک اور سالڈ تھا ورڈسورتھ کا، اور آخری نظم جو تھی رابرٹ برٹس کی جو تھی آئی لو دی لارڈ ولیمز کی ایسی کنٹرول میں۔ تو یہ ہمارے پڑھانے والے جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے اتفاق کی بات ہے کہ وہ دور ایسا تھا جب اساتذہ، مفکر، شعراء یہ نوجوانوں کے ہیرو تھے۔ اس وقت شو بزنس کی وبا اتنی عام نہیں تھی، اور پھر پورا معاشرہ جنگ لڑکری میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ والدین بھی چاہتے کہ بچہ اچھا آدمی بنے، اور اساتذہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو ہم سے لے کے جائے وہ معاشرے کا بہتر شہری بنے۔ یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی اسی طرح سے ایک تحریری شخصیت اگر استاد نہ جائے تو وہ کتنا فائدہ اپنے طالب علموں کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرے ہم اپنے ہمارے یہ جو دور تھا یہ سب 57 کا دور تھا، جب وہ تشریف آئے اس کے بعد درمیان میں وہ لیڈس یونیورسٹی جا کر انگلش میں ایم اے کیا انہوں نے، اور پھر آ کر ہمارے کالج میں انہوں نے تدریس کو جو ہے وہ جاری رکھا۔ بہت ہی خوش اخلاق، مہذب اور بہت ہی مشرقانہ انداز میں ان کا رویہ رہتا تھا اور پڑھانے کا انداز۔ خاص طور پر جب وہ ایسے مضامین پڑھاتے تھے، خاص طور پر جو ولیم ہیزلٹ یا ولیم گولڈ اسمتھ کو، تو معلوم ہوتا تھا کہ وسیع مطالعہ ہے، کیونکہ ہیزلٹ کا بھی وہی انداز ہے جو ہمارے یہاں عالیہ احمد سرور کا ہے کہ اپنی تحریر میں غالب اور اقبال کو وہ پیوند کرتے ہیں اپنی تحریروں میں۔ تو ہیزلٹ کا بھی یہی انداز ہے کہ ملٹن اور شیکسپیئر اور گن کے اقتباسات اس کے یہاں نظر آتے ہیں۔ تو جب تک انسان کی نظر ان سب پر نہ ہو اور مستحضر نہ ہو علم اس کا،
तो वो पूरी तरह से इसको का बना नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब इतने खुशअस्लूबी से और एक दरिया की तरह बहते हुए इन तमाम चीज़ों को पढ़ाते। तो बाईस साल के बाद मैं यहाँ तो 22 साल में बहुत पार्टी संघों और पाकिस्तान की खूबसूरती तो मिली है, तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं 22 साल बाद मैं जापान में करता था। मैं डॉक्टर समाज का शायद और उसके बाद दिल्ली में और लखनऊ में भी पिछले साल से हो सके यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। हमारे शोबे में एक ग्रेड में 17 से 20 करते और हमारे 4 ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक है। मतलब तकरीबन 7 स्टूडेंट हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू अदब पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और अरबी भी पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि हम उर्दू ज़बान और उर्दू अदब तालीम के लिए साथ साथ और जो मालूमीत, सबसे पहले मैं डॉक्टर जमील फाउंडेशन का इंतहाई मशहूर हूँ। उन्होंने एक जिंदा जावेद लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर यहाँ कायम किया। ये काम आसान नहीं होता और ये बड़ा काम किया है और इससे बड़े कामों की हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है, और वो भी शहर की उनकी मादरी इतनी जामिया कराची। दूसरा, डॉक्टर नसीम शाही ऑडिटोरियम में हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एजाज दर एजाज। मैं सबसे पहले तमाम स्टेज पे मौजूद हजरात, प्रोफेसर डॉक्टर ताजराती, प्रोफेसर डॉक्टर खान साहब, हमारे प्रोफेसर सैयद अंसारी, नीज़री साहब, डॉक्टर माशाबा, इन सब का इंतहाई मशहूर, आप सबका इंतहाई मशहूर इसलिए कि आप एक बड़ी इनायत का काम कर रहे हैं। आप मेरे वालिद को रिव्यू पेश कर रहे हैं और सबसे बढ़कर वो तरीका कर रहे हैं कि आप अपना अनमेट एहसान है। दूसरा, इस प्रोग्राम के मुफक्किर, इसका आगाज करने वाले मेरे मुहर्रम बाकी इंश्योरेंस बोर्ड से डॉक्टर खालिद नदीम साहब, इंतहाई अजीम बात के बहुत ही आला और सब बेटे, उनकी ये कहनी, ये ख्याल, और इत्तेफाकन मैं इस्लामाबाद में उस वक्त जोर की नमाज के लिए मस्जिद में गया तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और फ़ोन पे उन्होंने बताया और फिर डॉक्टर साहब से मेरी बात कराई और फिर इसको अमली जामा पहनाया डॉक्टर साहब और डॉक्टर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसान है। तो इस चाहिए उसके मुताबिक उन्होंने गाइड कर दिया और सिर्फ लीड किया बाय एग्जाम्पल। मैं छठी सातवीं जमात में था, इस्लामाबाद में जो चले गए थे, लेकिन शहर कराची और कराची के लोगों से उनका इश्क आखिर वक्त तक बरकरार रहा, रिश्ता और ताल्लुक बरकरार रहा। मेरे पेट में दर्द हुआ तो वो इस्लामाबाद में बड़े सदस्य हॉस्पिटल है, उन्होंने हुआ करता था, डॉक्टर के पास ले गए, फिजिशियन के पास। तो उस फिजिशियन ने मुझे बाकी दवा दी और कहने लगे कि आप अभी बहुत छोटे हैं लेकिन उम्मीद है कि आप सिगरेट नहीं पीते होंगे, सिगरेट अगर पीते हैं तो सिगरेट मत पीजिएगा। तो मेरे वालिद साहब ने कुछ भी मुझसे मेरा सुना, बल्कि कहने लगे कि मैं बहुत पहले लीड्स में यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था, वहाँ इंग्लिश लेडीज और इंग्लिश जो हमारे कोलीग्स थे वो सिगरेट ऑफर करते थे, तो मैं पोलाइटली रिफ्यूज कर देता था। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भी सिगरेट नहीं पीता होगा और ना सिगरेट पिएगा। आप यकीन कीजिए वो तरबियत का आला कमाल था कि जिंदगी में फिर कितने स्टेजेस आए। मेरे साथ
بیٹھے ہر فرد سگریٹ پی رہا ہوتا تھا، لیکن میں نے سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں کیا کہ میرے والد کی مجھ سے توقع۔ تو یہ تربیت کا انداز۔ بچپن میں بہن بھائی بیٹھے سامان میں تھے، چھوٹے بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا لیکن باقی سب کو ایک ڈرامہ آیا تھا بہت مشہور، انکل کوٹھی جی بات بہت تھا دفتر جانا تھا بن کے، خاص طور پر شکیل تھے اس میں ہیرو، انکل لطفی اور بینا ایک تھی۔ اینڈ پہ شکیل اور بینا کی شادی نہ ہو سکی تو ہم سب بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، آنکھوں میں آنسو، تو ان کا بیٹا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انگریز شاعر شیلے نے کہا ہے our sweetest songs are those that tell of tragedy۔ تو پتہ نہیں چوکی پانچی جو بات ایسے وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تو اس سے بڑے آنسو میں رک گئے، اور اس گانے میں شکیل اور بینا کی شادی نہ ہونے کا تو بھی ختم ہو گیا۔ جناب یہ اس میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں، ہمیں اس پہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور اسے اپنی یادوں کا حصہ بنا لیں کہ ہم اس وقت جہاں موجود ہیں یہ پاکستانی نہیں، اردو زبان کے عالمگیر سطح پہ پوری دنیا میں عظیم اسکالر جناب جمیل جالبی صاحب کا جو ہے اور اس کے ساتھ آور یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بنایا اور جس طریقے سے اس کی آگیاری کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک فطری سطح پہ کام کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں آپ جمع ہوں، جہاں آپ سوچیں۔ ہم تو بہت ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے اندر ایک سوچ پیدا کرتے ہیں اور آپ دین رہتے ہوئے اپنے زمانہ، اپنا وقت، اپنی زندگی اس کے بارے میں آپ سوچنے لگیں اور مثبت سوچنے لگیں تو سبحان اللہ کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اور زندگی کیسے گزاری کرنی چاہیے۔ تو ہم یہاں موجود ہیں اور پھر شعیب صدیقی اور ان کے بارے میں مسیح الدین صدیقی صاحب کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے اور ہم گفتگو ہوئی۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے وقت اور اپنے زمانے کے ایک استاد کو یاد کریں۔ یہ کوئی کو نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے جو شخصیات ہوتی ہیں اگر آپ ان کا کام دیکھیں، ان کے عہدے دیکھیں تو وہ بھی اس طریقے سے، مگر جو چھایا ہوا ہے ان کی پوری زندگی اور پوری شخصیت اور خود وہ ہے ان کا استاد بنا، اور ایک استاد کی حیثیت سے انہوں نے جس طریقے سے منتقلی کی، اپنی نثر فکر کی، بلکہ پوری کی پوری زندگی استاد کا بہترین کام اور مسیح الدین صدیقی صاحب کا بہترین کام ایک استاد کی حیثیت سے یہ رہا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور تمام ملکوں کے جن سے ان کا تعلق انٹریکشن جو تعاملات جو ان کے ہوتے رہے اس میں انہوں نے پیشرفت کی۔ تو انہوں نے کیا پڑھایا، کیا بتایا، کیا سکھایا؟ انہوں نے زندگی پڑھائی۔ وہ الگ یا انگریزی جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے زندگی سے جوڑا، اور یہ جو زندگی سے جوڑنا ہے یہ اساتذہ کا بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو انہوں نے پوری کی۔ اسی تکلف کے بغیر جو سائز اور اچھا مشورہ ہے وہ آپ کی، اور آپ بتائیے کہ اس میں سچائی اور بہتری کا کون سا پہلو موجود ہے اور آپ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، یہ ہر اگر کوئی سیکھے اور سیکھنا چاہے تو یہ سیکھی جا سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی، کتابیں لکھی، انہوں نے جو کام کیے وہ کام بھی انہوں نے کیے، لیکن جیتا جاگتا ان کی زندگی کا جیتا جاگتا ایک تصویر زندگی جاگتی ہے بہتر ہوگا وہ جو ہے دنیا میں ہیں۔ اور مجھے تو یہ لگا کہ ان کے بچوں میں بھی آ رہی ہے وہ بات۔ اب آپ اسے دیکھ لیجیے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ ہم اپنے آپ سے اپنی تحریر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، تو یہ بالکل کسی نے ہاتھ لگا دیا تھا کہ وہ لوگ پھر جو مٹی کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بنا دیتے ہیں، اس طریقے سے بن گئے۔ نہیں تو کوئی غلطی نہیں، کوئی بڑے اور عظیم لوگ تھے، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے۔
آج کی جو محفل ہے وہ پروفیسر مسعود الدین صدیقی صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کی یاد کے اندر جمیل جاگی فاؤنڈیشن نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اس بات کے بارے میں ان کے شاگردوں نے بیان کیا کہ مسعود الدین صدیقی صاحب کس پائے کے استاد ہیں۔ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آج کا جو استاد ہے وہ اپنی سی وی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے خیال سے مسعود الدین صدیقی صاحب ڈیٹ میں ہیں، ان کی جو سی وی ہے وہ یاد محفوظ کر رہے ہیں۔ صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ صحیح معنوں میں کسی استاد کے لیے ایک سی وی ہو سکتا ہے۔ تو جو سب سے اہم بات ہے مسعود الدین صاحب کی کہ وہ صرف بچوں کو ٹیچ نہیں کیا کرتے بلکہ وہ انہیں انگیج کیا کرتے ہیں، اور انگیج جب ہم اپنے طالب علموں کو کرتے ہیں تو طالب علم سیکھتا ہے۔ ان کو بتائیں وہ بھول جائے گا، ان کو پڑھائیں وہ یاد کر لے گا، مگر جب آپ انہیں انگیج کرتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے۔ اور کیا سیکھتا ہے؟ استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سبجیکٹ کو سکھا دے۔ پیرزادہ قاسم صاحب نے فرمایا استاد کا کام ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں سکھائے، لائف گزارنے کا طریقہ سکھائے۔ میرے والد صاحب خود ایک استاد تھے، اور میرے نظر میں جو استاد کا جو سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے کیریکٹر بلڈنگ۔ میرے نظر میں جو ایک انٹریکشن ہونی چاہیے، فزیکل انٹریکشن، ملنا جلنا، اس موبائل نے کافی زیادہ مشکل پیدا کی ہے۔ یس، موبائل ٹیکنالوجی آپ کو بہت تعلیم بھی دیتی ہے، اس سے آپ نالج بھی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پر آج جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، ہم انٹریکٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر رہے، اور جب ڈائلاگ نہیں ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ ابھی ڈاکٹر نوشابہ نے فرمایا کہ دوسرے ممالک میں استاد کا کیا رتبہ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے نظر میں ایز اے استاد ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آج کا استاد میں خود اپنی بات کہہ سکتا ہوں، دوسروں کے اوپر فنگر پوائنٹ نہ کروں، کلاس روم تک محدود ہے، اور ایک جو سیار کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے۔ سیار بتا دیتا ہے کہ آج کلاس ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں، اور جب ہم خود اس کریڈٹ آر کو پورے کرتے ہیں کلاس روم میں نہیں کرتے، کبھی سوچیں، کیونکہ میرے بچے نے تو او لیول کرنا ہے، میرے بچے نے تو اے لیول کرنا ہے، میرے بچے نے تو ایکسلنس حاصل کرنی ہے، پر اس کلاس روم میں جس میں میں جاتا ہوں وہ بھی تو میرے بچے ہیں۔ اگر میں اس کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں تو پھر میرے اندر کمٹمنٹ ہوگی، میری اندر ڈیڈیکیشن ہوگی، اور میں اپنے طالب علموں کو بہتر تعلیم دے سکوں۔ میں بتاتا خود مینجمنٹ کا ایک استاد، اور ایک چیز جو کہ میں نے سیکھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم میں سیکھیں، کلاس روم سے باہر میں نے بہت کچھ سیکھا، کوریڈور میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا، اور میں کنفیس کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کی کتابوں سے میں نے کام سیکھا، پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے اپنی اندر کام کیا،
کام کیا تقریباً 8 سال ان ڈفرنٹ